نظر کی خاص پیشکش نمایاں شخصیات میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ انسانی حقوق کی نمائندہ یمنی خاتون صحافی اور الاصلاح پارٹی کی سینئر رکن توکل کرمن 2011 کی سب سے کم عمر اور دوسری مسلم خاتون ہیں جنہیں نوبل انعام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی۔ یمن جہاں تقریباً 33 برسوں تک آمرانہ حکومت تھی، ایسے ملک میں جمہوریت کے حق میں اور آمرانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کا صحرا اسی بلند حوصلہ خاتون کے سر جاتا ہے۔ توکل کرمن کی پیدائش 7 فروری 1979 کو ہوئی۔ توکل کرمن عبدالسلام کرمن کی بیٹی، محمد النہمی کی بیوی اور 3 بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کامرس میں انڈر گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، پھر صنعاء یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن مکمل کی۔ 2012 میں آپ کو یونیورسٹی آف البرٹا ان کینیڈا کی جانب سے بین الاقوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی گئی۔ توکل کرمن نے 2005 میں دیگر خاتون صحافیوں کے ساتھ مل کر ویمن جرنلسٹ وداؤٹ چین کی بنیاد ڈالی تاکہ انسانی حقوق کی پاسداری منظم طریقے سے عمل میں لائی جائے۔ قدیم زمانے سے ہی یمن مشرق وسطیٰ کے ممالک میں تجارت کا اہم مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعاء یونیسکو کے لیے عالمی ورثہ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یمن کی سرزمین پر سیاسی اختلافات اور تعصبات کی وبا عام تھی۔ انسانی حقوق کی پامالی، خصوصاً خواتین و طالبات کے ساتھ کیا جانے والا وحشیانہ سلوک ایک انتہائی پیچیدہ اور حساس مسئلہ تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں گھریلو تشدد کا شکار ہوتی تھیں۔ عورت اپنے تمام بنیادی حقوق جیسے تعلیم، صحت، اچھے خاندان کے انتخاب سے محروم کر دی جاتی تھی۔ 1970 سے تقریباً 3 دہائیوں تک یمن پر صدر علی عبداللہ صالح کی خود مختار حکومت تھی۔ اس آمرانہ نظام کے خلاف پہلی دفعہ توکل کرمن نے آواز اٹھائی اور اسٹریٹ ریلیوں کے ذریعے اپنے جد و جہد کا آغاز کیا۔ ان کی آواز پر بچوں اور خواتین نے ان کا ساتھ دیا، لیکن صالح کی حکومت نے اپنی طاقت کے زور پر اس احتجاج کو دبا دینے کی ہر ممکن کوشش کی، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی۔ ان مظاہروں اور احتجاج کے دوران کرمن اپنے 3 بچوں کو گھر پر چھوڑ کر احتجاجیوں کے ساتھ ٹینٹ میں ہی رہتی تھی۔ احتجاج کے دوران جب توکل گلی محلے سے گزرتے ہوئے جاگو جاگو اور آؤ آمرانہ حکومت کو ختم کرو کے نعرے لگاتی تھی، رشوت ستانی اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانے پر یمنی عوام کو ابھارتی تھی تو لوگ ان پر ہنستے۔ ابتدا میں جب کرمن اور ان کے ساتھی مظاہرے کے لیے نکلتے تھے تو متعدد خواتین ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے کرمن نے پہلے ان خواتین کے مسائل کے حل کو ترجیح دی۔ جب خواتین کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے تو ایک بڑی تعداد میں خواتین نے کرمن کے ساتھ آمرانہ نظام کے خاتمے اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز اٹھائی۔ اپنے ہر احتجاج میں کرمن صف اول میں رہتی تھی۔ وطن سے آمرانہ نظام کو ختم کرنے کی یہ کوشش تقریباً 5 سال تک جاری رہی۔ اس دوران کرمن کے ساتھیوں کو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، قید و بند جھیلنی پڑی۔ خود کرمن پر کئی دفعہ جان لیوا حملے بھی ہوئے، انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا، لیکن وہ اور ان کے ساتھی نام نہاد حکومتی اہلکاروں کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ انہیں اپنے جان و مال سے زیادہ اپنے وطن کا مستقبل عزیز تھا۔ آخرکار 2011 میں صدر صالح نے گھٹنے ٹیک دیے اور یمن سے آمرانہ نظام حکومت کو رخصت ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ کرمن کہتے ہیں جب انہیں نوبل پرائز دیا گیا اس وقت ان کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی و مسرت کے تھے۔ انقلاب کے دوران جو مصیبتیں، مشکلات اور ایک دوسرے سے دور رہنے کی تکلیف سبھوں نے سہی، وہ تمام تکلیف دہ یادیں اس خوشی کے سامنے پھیکی پڑ گئی۔ ابھی بھی یمن کے حالات مستحکم نہیں ہیں۔ کرمن کا ماننا ہے کہ یہ ایک اندرونی انقلاب ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ یمن کو ایک جمہوری ملک بننے کے لیے ابھی مزید کچھ سال درکار ہیں، اور ہر انقلاب خواہ وہ فرانس کا ہو، جاپان کا ہو، امریکہ یا روس کا ہو، ہر انقلاب چند مثبت اور امید افزا تبدیلیوں کے لیے وقت مانگتا ہے، اور ان تبدیلیوں کی ظہور پذیر ہونے میں قومی مذاکرات کا اہم رول رہا ہے۔ کرمن کہتی ہیں کہ عورتوں کی حقوق کی پاسداری کی اولین ذمہ داری خود عورت ہی کی ہے۔ عورت کو اپنے آپ کو متاثرہ و مظلوم کے صف سے ہٹا کر ایک ذمہ دار رہنما اور تبدیلیاں لانے والے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وہ صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں ہوتی بلکہ پوری قوم کے بچے اس کی ذمہ داری کا حصہ ہوتے ہیں۔ نوبل پرائز حاصل کرنے کے بعد کرمن کہتی ہیں کہ یہ ایوارڈ ان کے ملک کے لیے، تمام عرب خواتین کے لیے، ساری دنیا کی خواتین کے لیے اور ان تمام زخمی اور شہید افراد کے لیے جنہوں نے اس جد و جہد میں ان کا ساتھ دیا۔ یمن کے ساتھ مصر، لیبیا اور وہ تمام ممالک
جہاں کے افراد آزادی کے ساتھ عزت و وقار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک اعزاز ہے۔ اپنی اس پوری جد و جہد میں، چاہے وہ تحریر اسکوائر پر احتجاج میں رہی ہو، یا کسی گلی محلے میں نوبل پرائز کی تقریب میں ہو، یا کسی ملک کے دورے پر، توکل کرمان سوائے چہرے کے مکمل پردے میں ہوتی تھی۔ ان کا طرز لباس ان کے وقار میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ حجاب کے متعلق پوچھے جانے پر وہ کہتی ہے کہ ابتدائی زمانے میں انسان تقریباً برہنہ زندگی گزارتا تھا۔ جیسے جیسے ان کی سمجھ میں اضافہ ہوتا گیا، اس نے لباس پہننا شروع کیا۔ ان کا حجاب ایک مسلمان خاتون کی سوچ کی وسعت اور اسلامی تہذیب کی ان اعلیٰ اقدار کو ظاہر کرتا ہے جنہیں انسان نے حاصل کیا ہے۔ عورت کا حجاب کسی گراوٹ کی نہیں بلکہ ترقی کی علامت ہے، جبکہ بے پردگی، ننگا پن اور بے حیائی گراوٹ اور پستی کی نشانی ہے، کیونکہ آج کی بے حیائی یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان پھر اپنے ابتدائی قدیم زمانے کی طرف رواں دواں، جبکہ لباس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اگر ایک عورت حجاب کو اختیار کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ حجاب کے ساتھ وہ اپنی سوسائٹی میں ایک مثبت اثر چھوڑ سکتی ہے تو حجاب پر پابندی اس کے حقوق کی پامالی ہے۔ جو لوگ حجاب کو خواتین کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ غلط مسلمان عورت یا اس کا حجاب نہیں بلکہ ان کی محدود سوچ اور سمت وچار دھارا ہے، جو ایک انسان کو اس کی پسند کے لباس اختیار کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی توکل کرمن اور یہ تھی ان کی کہانی، یہ تھی ان کی تحریک اور جد و جہد، جس بنا پر انہیں دنیا کا عظیم ترین انعام نوبل پیس پرائز اور اس کے علاوہ مختلف انعامات سے نوازا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، آخر تک بنے رہنے کے لیے دل سے شکریہ۔